से में जाओगे ना खाने को मिलेगा ना पीने को آج मिलेगा। بھی یہی ماحول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں بچہ جائے گا، کیا پڑھے گا، کیا کھائے گا، اور پھر آئندہ مستقبل میں کیا کرے گا، کیسے پیسے کما سکتا ہے، کیسے روزی روٹی اپنی چلائے گا، کس طرح سے کام کرے گا۔ واقعا آج بھی یہی ماحول جی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک وہ ہے، لوگوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ مدرسے میں جائے گا تو اس کا مستقبل کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن اذا جاء نصر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں آپ کا خادم منتظر عباس ایام ولادت صاحب الزمان حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی مبارکباد کے ساتھ اپنے چینل نصر میڈیا میں آپ تمام ناظرین اور سامعین کا خوش آمدید اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں ہم ایک خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور ایک خاص مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام زمانہ اور ہم، اور جس کے لیے ہمارے چینل کے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ظفر عباس صاحب قمی، اور ان سے ہم چند سوالات کے جواب جانیں گے اور آپ کی خدمت میں ان سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ انتہائی اہم اور جالب سوالات ہیں جن کے جوابات آپ سے مطلوب ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب اس سے استفادہ کریں گے اور کس طرح سے امام زمانہ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور مبارک ایام کے سلسلے سے مبارکباد بھی پیش۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ آج کے زمانے میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام ایسا انجام دیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ امام زمانہ سے قریب ہو سکے۔ مثلا کوئی نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہا ہے، سوچتا یہ ہے کہ کس طرح سے امام زمان سے قریب ہو سکے۔ تو ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سب سے بڑا راستہ ہے جس کے ذریعے سے امام زمانہ سے قریب ہوا جا سکتا ہے؟ امام زمانہ سے قریب ہونے کا اور بہت جلدی اور بہت تیزی سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ اور راستہ کیا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے یقیناً کہ وہ اپنے وقت کے امام سے قریب ہو۔ تو علماء نے بہت سے راستے اور بہت سے ذریعے بیان کیے ہیں، لیکن دو اہم راستہ اور دو اہم ذریعہ بیان کیا ہے امام علیہ السلام سے بہت جلدی قریب ہونے کا۔ پہلا راستہ جو علماء نے بیان کیا ہے امام علیہ السلام سے بہت جلدی اور بہت تیزی سے قریب ہونے کا، وہ یہ ہے کہ انسان کو، البتہ یہ روایات وغیرہ ہی سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام سے بہت جلدی قریب ہو جائے تو پہلا عمل یہ کرے کہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرے، پریشانی کو حل کرے، ان کی مدد کرے۔ اسی لیے امام کا ایک خاص لقب ہے غوث، یعنی فریاد رس، یعنی مشکل کو دور کرنے والا، یعنی دوسروں کی مدد کرنے والا۔ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام سے بہت جلدی قریب ہو جائے تو اسے دوسروں کی مدد کرنے چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مشکل کو حل کرے۔ ما من عمل احب الی اللہ من ضر یکشف رجل عن رجل۔ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مشکل کو آسان کرے۔ دوسری جگہ پہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کی بہت سی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور اس میں سب سے کمتر جنت ہے، سب سے کمتر جنت ہے۔ من قضى للمؤمن حاجتا فی اللہ عز وجل قضى اللہ له حوائج کثیرۃ ادناہن الجنہ۔ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کی بہت سی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اس میں سب سے کمتر جنت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے وقت کے امام سے بہت جلدی قریب ہو جائے تو اسے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ صدہا فرشتے بوسے بران دست می زنن کہ ذکار خلق یہ گرہ بستے واکنت۔ سینکڑوں فرشتے اس ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں جو انسان کسی انسان کی ایک مشکل کو آسان کرتا ہے۔ یہ پہلا سب سے بڑا راستہ
اور ذریعہ ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا اور اس سے زیادہ اہم ذریعہ اور راستہ ہے، امام علیہ السلام سے بہت جلدی، صرف قریب ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ بہت جلدی قریب اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں دوسرا سب سے بڑا جو ذریعہ اور راستہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے کہ جن کے لیے کہا کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، یعنی جب ہدایت کے سارے راستے اور دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا دروازہ ہے۔ اب کوئی چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام سے بہت جلدی قریب ہو جائے تو اسے امام حسین علیہ السلام کا راستہ اپنانا پڑے گا، یعنی امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہونا پڑے گا، آپ پہ گریہ کرنا پڑے گا، آپ کی زیارت کرنی پڑے گی۔ یعنی جتنا زیادہ انسان کا رابطہ امام حسین سے گہرا ہوتا جائے گا، گہرا ہوگا، اتنی ہی جلدی وہ اپنے وقت کے امام سے قریب ہوگا۔ اور یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا امام حسین سے بڑا گہرا رابطہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ روایات کو دیکھیں، وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹیک لگا کر کے امام پوری دنیا کو خطاب کر کے کہیں گے الا یا اہل العالم انا الامام القائم، اے دنیا والوں میں امام قائم ہوں، الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقیم، اے دنیا والوں میں تیز کاٹنے والی تلوار ہوں۔ اس کے بعد امام کہیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والوں ہمارے جد امام حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یعنی امام جو دنیا والوں سے اپنا تعارف کرائیں گے وہ امام حسین کے ذریعے سے کرائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی قریب ہونا چاہتا ہے اپنے وقت کے امام سے تو اسے امام حسین سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ آیت اللہ سید محمد باقر سیستانی، آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کے والد 40 ہفتے تک زیارت عاشوراء پڑھیں گے۔ کس لیے پڑھیں گے؟ تاکہ وقت کے امام سے قریب ہو جائیں اور وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے۔ سوال یہ ہے، یعنی غور کرنے کی بات یہ ہے، قریب امام سے ہونا چاہتے ہیں، ملاقات امام سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن راستہ امام حسین کا اختیار کر رہے ہیں، یعنی زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے طے کر لیا 40 ہفتے مجھے زیارت عاشوراء پڑھنا ہے، اور اس میں کئی پیغام ہیں اس واقعے میں۔ اب انہوں نے شروع کر دیا 1 ہفتے 2 ہفتے، یہاں تک کہ 40واں ہفتہ آ گیا۔ اور علماء تاکید بھی یہاں پہ کرتے ہیں کہ خود زیارت عاشوراء کا بہت اہم اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، روزانہ یا 40 دن تک یا 40 ہفتے، یہاں تک کہ 40واں ہفتہ آ گیا اور یہ زیارت عاشوراء پڑھنے میں مشغول تھے۔ ابھی زیارت ختم ہونے والی تھی کہ ایک مرتبہ یہ متوجہ ہوئے کہ قریب سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ نور کوئی معمولی نور نہیں ہے، اور البتہ یہ بات ہے، یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں، جو بامعرفت لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی نور نہیں ہے۔ انہوں نے جلدی سے زیارت عاشوراء کو ختم کیا، گھر سے باہر نکلے، اس نور کے قریب گئے، یعنی جو وہ نور جہاں سے ساطع ہو رہا تھا اس جگہ کے قریب گئے، اس گھر کے قریب گئے، دیکھا وہ نور ایک گھر سے نکل رہا ہے۔ اس گھر کے اندر گئے، دیکھا نور ایک کمرے سے نکل رہا ہے۔ اس کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ سمجھ گئے کہ لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ آ جائیں، اس کے بعد آگے کے مراحل کو انجام دیا جائے۔ متوجہ ہو گئے، غور کیا تو دیکھا کہ وقت کا امام بھی وہیں پہ ہے، امام وہیں قریب میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے ان کو مخاطب کر کے کہا، امام نے کہا دیکھو ادھر ادھر بھاگنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اگر تم اپنے آپ کو اس خاتون کے جیسا بنا لو گے تو ہم خود تم سے ملاقات کے لیے آئیں گے، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے۔ ان خاتون نے کیا کیا تھا؟ وہ زمانہ تھا کہ جب گھر سے باہر نکلنے پہ خواتین کی چادریں، ان کا پردہ چھین لیا جاتا تھا۔ حکومت کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جو بھی خاتون گھر سے باہر نکلے اس کی چادر کو چھین لیا جائے، اس کے پردے کو چھین لیا جائے۔ صرف اس بات پہ ان خاتون نے 8 سال یا 10 سال
گھر سے باہر قدم نہیں نکالا کہ اگر گھر سے باہر قدم نکالیں گے تو میرا پردہ چھین لیا جائے گا، چادر چھین لی جائے گی۔ اس وجہ سے اتنے برسوں تک گھر سے باہر نہیں گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انتقال کے بعد وقت کا امام ان کے جنازے کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد ایک عالم دین ان سے یہ فرماتا ہے کہ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم خود اس طرح سے بن جاؤ گے تو ہم خود تمہارے پاس آئیں گے، ہم خود تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ جیسا کہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ابھی مولانا صاحب نے عرض کیا کہ ہمارا سوال یہ تھا کہ امام زمان سے قریب ہونے کا سب سے بڑا راستہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں مولانا نے 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پہلی چیز مولانا صاحب نے جو عرض کی وہ یہ تھی کہ لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں سے ہمدردی کرنا، یہ ایک پہلا راستہ ہے جس سے امام زمانہ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے جو ہمیں امام زمان علیہ السلام کے قریب کر سکتی ہے۔ آئیے ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا الجلیہ صاحب الزمان، الجلیہ صاحب الزمان، امام زمانہ کو لوگ بلا رہے ہیں، امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہم آپ کے منتظر ہیں، مولا ہم آپ کو پکار رہے ہیں، مولا ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں، مولا کب آئیں گے؟ مولانا صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا صرف ہم ہی امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں یا امام زمانہ بھی ہمارے منتظر ہیں؟ اس سلسلے میں مومنین کی رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ آیا ہم ہی امام علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں یا امام علیہ السلام بھی ہمارا انتظار کرتے ہیں؟ اس جواب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی ابن مہزیار ہیں، یہ 20 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے، 20 مرتبہ گئے، اور جب 20ویں مرتبہ گئے اور جس میں طے یہ تھا، اور جب ہر بار جاتے تھے تو اس نیت سے جاتے تھے کہ امام علیہ السلام کی کیا کریں گے؟ زیارت کریں گے، امام سے ملاقات کریں گے۔ جب 20ویں مرتبہ گئے اور جس میں طے یہ تھا کہ یہ امام سے ملاقات کریں گے، یہ خانہ کعبہ کے پاس تھے، اعتکاف میں تھے، دعا نماز میں تھے، اور جب ان کو امام کے پاس یہ پہنچے تو جیسے ہی امام کے قریب گئے، امام نے ایک عجیب جملہ کہا۔ امام نے جیسے ہی ان کو دیکھا، امام فرماتے ہیں یا ابو الحسن کنا نتوقعک لیلا و نہارا، اے ابو الحسن ہم تمہارا انتظار شب و روز کر رہے تھے۔ فَمَا الَّذِي أَبْطَأَ بِكَ عَنَّا، وہ کون سی چیز سبب بنی جس نے تمہیں یہاں پہنچانے میں دیر کروا دی، تاخیر کا سبب بنی، وہ کیا چیز تھی؟ اب انہوں نے امام کے سامنے عذر پیش کیا کہ مولا ہمارے پاس عذر یہ تھا کہ آپ کی طرف ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام جواب دیتے ہیں، امام خود کہتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثَّرْتُمُ الْأَمْوَالَ، تم تو مال دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ یعنی امام سے دور ہونے کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ مال دنیا یعنی دنیا جمع کرنا، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا دنیا کمانا مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا میں غرق ہو جانا، دنیا میں ڈوب جانا، صرف مادیات ہی میں ڈوب جانا، یہ کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے۔ امام خود کہتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثَّرْتُمُ الْأَمْوَالَ، تم تو دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، تم مال جمع کر رہے تھے، تمہیں ہماری فکر کب تھی؟ وَتَجَبَّرْتُمْ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین جو غریب تھے، جو کمزور تھے، ان کو تم نے زحمت میں ڈال دیا، مشقت میں ڈال دیا۔ یہ چیز وہاں بھی لے جا رہی کہ امام زمانہ علیہ السلام سے جو سب سے قریب ہونے کا بڑا راستہ تھا، اس میں جو ایک چیز بیان کی گئی تھی دوسروں کی مدد کرنا۔ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم مومنین کی مدد کرنے کے بجائے تم نے تو ان کو زحمت میں ڈال دیا، تم نے تو ان کو مشقت میں ڈال دیا، تم ان کے لیے درد سر بن گئے بجائے ان کے کہ تم ان کی مدد کرتے۔ اس کے بعد امام نے ایک اور چیز کہی وَقَطَعْتُمُ الرَّحْمَ الَّذِي بَيْنَكُمْ، اور وہ رشتے جو تمہارے درمیان تھے تم نے قطع رحم کر دیا، تم نے رشتوں کو توڑ دیا۔ امام نے یہ تین باتیں بیان کی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اب کوئی عذر ہے تمہارے پاس؟ علی ابن مہزیار نے کہا مولا کوئی عذر نہیں ہے۔ ہوشیار تھے اور ہر آدمی کو یہی کرنا چاہیے۔ فوراً کہتے ہیں مولا التوبہ التوبہ، مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں،
کریم لوگ ہیں یہ بہت جلدی عذر کو قبول کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ چاہے نیمہ شعبان ہو، 15 شعبان کا روز ہو، چاہے یہ مبارک ایام ہو، یہ یہی علی ابن مہزیار کی طرح توبہ کرنے کے ایام ہیں، یہ حر کی طرح توبہ کرنے کا ایام ہے، یہ امام سے یہ کہنے کے دن ہے کہ مولا ہمارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، خاص طور سے آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کے اوپر گریہ کرنے والے ہیں، لہٰذا مولا ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب سے ہمارا جو سوال تھا وہ یہ کہ کیا امام زمانہ بھی ہمارا انتظار کرتے ہیں؟ تو واقعاً امام زمانہ بھی ہمارا انتظار کرتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مانے ہیں کہ ہم امام زمانہ سے ملاقات کر سکیں یا امام زمانہ ہمارے منتظر ہیں تو وہ ہم سے مل سکے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں مولانا نے ابھی بیان کی۔ پہلی چیز جو بیان کی مولانا نے وہ یہ کہ مال دنیا، یعنی مال دنیا کو جمع کرنے میں ہم اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ امام زمانہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم امام زمانہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز مولانا صاحب نے جو یہ بیان کی وہ یہ کہ مومنین کے لیے زحمت بن جانا، یعنی ہم کو چاہیے کہ ہم مومنین کے مددگار بنیں، ان کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے، مومنین کے لیے زحمت کا سبب بننا یہ امام زمانہ سے ہم کو عمل دور کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے مولانا صاحب نے وہ بیان یہ کی کہ قطع رحم، یعنی رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، قرابت داروں سے خود کو دور کر لینا، ان کی مدد نہ کرنا، ان کو سلام نہ کرنا، ان سے ملاقات نہ کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جن سے امام زمانہ ناپسند کرتے ہیں اور امام زمانہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، امام زمانہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، زیارت عالی یاسین پڑھتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے ہم اعمال انجام دیتے ہیں، یعنی صدقہ بھی دیتے ہیں امام زمانہ کے لیے، اتنا ہم امام زمانہ کا خیال رکھتے ہیں، آیا امام زمانہ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ سے ہمارا سوال ہے۔ جی، یہ آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے کہ امام زمانہ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر دیکھا یہ جائے کہ جتنا امام ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کرتے امام کے لیے، ذرا سا بھی کچھ نہیں کرتے ہیں، یعنی شاید اتنا زیادہ ہم صدقہ نکالتے ہوں، نہ امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہوں جتنا امام ہمارا خیال رکھتے ہوں۔ اگر آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، امام کی جو توقیع ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کے نام، اس میں امام نے کیا فرمایا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم تم سے غافل ہیں؟ ہمیں تمہاری فکر نہیں ہے؟ اگر ہم اپنی نظر کرم تم سے 1 سیکنڈ کے لیے ہٹا لیں تو یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، 1 سیکنڈ کے لیے ہٹا لیں۔ لہٰذا یہ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام کتنی ہماری فکر کرتے ہیں۔ میں 1-2 واقعے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام ہمارا خیال کتنا کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کے لیے ملتا ہے یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے، جب یہ زیادہ پریشان ہو گئے تو امام نے خود کہا یا کہلوایا ان سے کہ 20 سال ہو گئے ہم نے تمہارا خیال رکھا ہے۔ اب انہوں نے غور کرنا شروع کیا، انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ 20 سال وہ ہیں کہ جب میں نے شادی کی تب بھی وہ نہیں بن رہے تھے، 20 سال وہ ہیں کہ جب میں مدرسے میں آیا مولانا بننے کے لیے تب بھی نہیں یہ بات بن رہی تھی۔ پھر جب بہت غور کیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ 20 سال وہ امام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب سے میں نے امامہ لگایا ہے، یعنی امام علیہ السلام، یعنی امامہ ایک ذمہ داری۔ جی، امام علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب سے تم نے ہمارا لباس پہنا ہے، ہمارے جد کے لباس کو پہنا ہے، تب سے ہم تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، مسلسل خیال رکھ رہے ہیں، 20 سال سے ہم تمہارا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ تو علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کی بات ہے، بڑے ہو چکے تھے، کئی برس ہو گئے تھے مدرسے میں آئے ہوئے، لیکن اس سے بھی ایک جو ہے بہت زیادہ اہم جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، اور واقعاً بہت غور کرنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آیت اللہ عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کے والد تاجر تھے، بڑے آدمی تھے، تاجر تھے، لیکن ان کو یہ شوق ہوا کہ یہ مدرسے میں آئے، مولانا بنے، لیکن والد صاحب جو ہے وہ راضی نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ مدرسے میں جاؤ گے نہ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو ملے گا۔ یہی ماحول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں بچہ جائے گا کیا پڑھے گا کیا کھائے گا۔
اور پھر آئندہ مستقبل میں کیا کرے گا، کیسے پیسے کما سکتا ہے، کیسے روزی روٹی اپنی چلائے گا، کس طرح سے کام کرے گا۔ واقعاً آج بھی یہی ماحول ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک وہ ہے، لوگوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ مدرسے میں جائے گا تو اس کا مستقبل کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا۔ اب والد صاحب ان کے مخالفت کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مولانا بنیں گے، ہم مدرسے جائیں گے۔ پتہ نہیں کس نیت سے آئے تھے، کس خلوص سے آئے تھے، وہیں اصفہان کے رہنے والے تھے، تو قریب کے ایک مدرسے میں چلے گئے، ایڈمیشن ہو گیا، رہنے لگے۔ تو دستور تھا اس وقت کا کہ جب شب جمعہ آتی تھی، جمعرات کی رات آتی تھی، تو چونکہ اطراف اور قریب کے بچے ہوتے تھے تو سب چھٹی کا دن ہوتا تھا، اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن سید ابوالحسن اصفہانی سارے بچے چلے گئے، یہ نہیں گئے، اور یہ شب جمعہ میں مدرسے ہی میں رہے، اپنے کمرے ہی میں رہے۔ یہ نہیں گئے تو ان کے والد صاحب ان سے ملاقات کرنے کے لیے خود مدرسے آ گئے۔ مدرسے میں آئے، سناٹا، ایک چراغ جل رہا ہے، ان کے کمرے میں گئے اور بغیر کچھ کہے سنے وہ شروع ہو گئے عادت کے مطابق۔ تم کو روک رہے تھے، منع کر رہے تھے کہ مدرسے میں مت جاؤ، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اب سید ابوالحسن اصفہانی پہلا ہفتہ ہے مدرسے کا، سر کو جھکائے ہوئے سن رہے ہیں۔ کچھ پیسے بھی نہیں ہے کہ والد صاحب کی ضیافت کریں، کچھ خرید کے لے کر کے آئیں، کچھ کھلائے پلائیں، بس سنتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے مین دروازے کو کھٹکھٹایا۔ سید ابوالحسن اصفہانی اپنے کمرے سے نکلے اور دروازے پہ گئے، سلام دعا ہوئی۔ آنے والے نے کچھ پیسے نکال کے دیے ان کو، کہا سب سے پہلے اس پیسے سے جا کر کے کچھ خریدو اور اپنے والد کی مہمان نوازی کرو، انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ اور اس کے بعد آنے والے نے کہا کہ اپنے والد سے جا کے کہہ دینا، ماں ہم صاحب داری، ہمارا بھی کوئی صاحب ہے، ہمارا بھی کوئی مالک ہے۔ پتہ نہیں کس خلوص اور کس نیت سے آئے تھے کہ ابھی مدرسے کا پہلا دن تھا اور امام علیہ السلام خود آ گئے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ خیال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب اس سے زیادہ اور خیال کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی ایک چیز ملتی ہے کہ جو ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، اگر واقعاً وہ اپنے بیٹے کو مولانا بنانا چاہتے ہیں، طالب علم بنانا چاہتے ہیں، اگر واقعاً اللہ اور رسول اور امام زمانہ کے لیے بھیجتے ہیں تو پھر انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اپنے وقت کا امام ان کو خوب پتہ ہے کہ وہ کیسے، جو ان کے سرباز ہیں، ان کے سپاہی ہیں، وہ کیسے ان کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، واقعی مولانا نے بہترین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی اور بہترین واقعہ مرجع تقلید آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کا انہوں نے پیش کیا۔ واقعاً آج بھی ہر ماں باپ کو اسی نیت کے ساتھ اپنے بچے کو مدرسہ بھیجنا چاہیے کہ کس طرح وہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکتا ہے، امام زمان کا سربراہ بن سکتا ہے اور دین کا خادم بن سکتا ہے۔ اگر اس نیت اور اس خلوص کے ساتھ اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم کے لیے مدرسے بھیج رہے ہیں تو واقعاً امام زمان کا لطف ہوگا اور ایک کامیاب ترین زندگی گزارے گا۔